مسلمان انتظار کر رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس عید کو واقعا عید سمجھ کے منائیے گا، کیونکہ مکے والوں نے اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلی خوشی منائی تھی وہ اسی 20 جمادی الثانی کی صبح کو منائی تھی. یہ رات گزر رہی. خدیجہ طاہرہ فرماتی، روایتیں تو بہت زیادہ، لیکن یہ دیکھتے ہو کہ وقت بھی بہت ہو گیا، آپ مختلف محافل میں شرکت فرما کے یہاں آ رہے ہیں اور واقعات بھی بہت مشہور، فقط آج کی رات کا موضوع بیان کر دوں. کیا اعلان ہو چکا، سورہ کوثر مجدہ اور بشارت دے چکا. مسلمان فقط اس سے متشکل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ عملی شکل میں قرآن کا اعلان کب آتا. خدیجہ طاہرہ آج کی رات آ گئی. یہ 19 جمادی الثانی کا دن اختتام کو پہنچا. شب 20 جمادی الثانی لگ چکی ہے، جو اس وقت کی کیلنڈر کے حساب سے جو معراج کا دن ختم ہوا تھا شب جمعہ لگی تھی. اعلان نبوت کو 5 سال گزرے تھے. اس 5 سال میں مسلمانوں نے کوڑے کھائے تھے، آگ سے جلایا گیا تھا، گلے میں رسی باندھی گئی تھی، سینے کے چکی کو پیسا گیا تھا، جلتی ریتی پہ لٹایا گیا تھا. ہر طرف سے مصیبتیں، ہر طرف سے مسائل، ہر طرف سے امتحانات. خوشی کا بظاہر کوئی دن نہیں دیکھا تھا. 5 طویل سال گزر چکے اعلان رسالت کو، اور ایک مرتبہ آج کی رات آئی. خدیجہ طاہرہ جو اس سے پہلے 2 مرتبہ وضع حمل کے مرحلے سے گزر چکی، ایک مرتبہ قاسم پیدا ہو چکے، ایک مرتبہ عبداللہ پیدا ہو چکے. اور اس لیے اندازہ کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جب میرے یہاں ولادت ہونے والی اور مجھے مدد کے لیے کچھ خواتین چاہیے. وہ موقع اسلام بھی کہتا کہ یجب علی النساء الاستبداد، معاشرے کی عورتوں پر واجب کہ حاملہ عورت کی مدد کے لیے جائیں. ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ کو مدد کی ضرورت، چاروں طرف پیغام بھجوا دیا. محلے کے ہر گھر سے ایک ہی جواب آیا کہ اے خدیجہ، جب ہم منع کر رہے کہ اس یتیم کا ساتھ نہ دو جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا، تو تم نے ہماری بات نہ مانی. اب ہمارے پاس آئی، جاؤ اسی سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، ہم آنے کو تیار نہیں. اسی کے خدا سے کہو کہ تمہارا مسئلہ حل کرے، ہمارے خداؤں کو تو تم نے برا کہہ دیا. جناب خدیجہ نے آسمان کو دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، پروردگارا میں اپنی فریاد اور اپنا شکوہ تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. اور پھر گھر اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گئی. ایک مرتبہ ایسا لگا اچانک کہ جیسے کمرے میں کوئی اور آ چکا. گھبرا کے دیکھا تو 4 خواتین نظر آ رہی کہ جن کا انداز، جن کی شکل و صورت، جن کا لباس عرب کی عام عورتوں سے بالکل مختلف. اور حیرت کی بات یہ کہ دروازے بند، کھڑکیوں پہ پردے پڑے. کسی نے کوئی گھر میں ہے بھی نہیں کہ جس نے دروازے کھڑکیاں کھولے کہ آئیں تو کہاں سے آئیں. خدیجہ کی حیرت کو آنے والیوں نے محسوس کیا. جو سب سے آگے وہ ایک مرتبہ مسکرا کے آگے بڑھتی، نہ صرف یہ کہ خدیجہ کو سلام کرتی بلکہ سب کا تعارف کراتی، سب کو پہچانواتی کہ مجھے پہچانو، میں ابراہیم خلیل خدا کی بیوی سارہ، اور میرے ساتھ عیسیٰ کی ماں مریم آ رہی، موسیٰ کی بہن کلثوم آ رہی، اور جو جنت میں تمہاری ساتھی وہ فرعون کی بیوی آسیہ آ رہی. اکثر میں نے یہ جملہ پڑھا کہ حدیثوں میں یہ دیکھیے، یہ حدیث بھی اتفاق سے آج کی اس تقریر میں آگے جو مناسب ترین موقع کہ دنیا میں 25 خواتین، 23 خواتین، 11 بیویاں، دو کنیزیں. لیکن روایت یہ ہے کہ آخرت میں جنت میں پیغمبر کے ساتھ 2 ہی ازواج ہوں گی جو پیغمبر کے درجے میں ہیں، جو پیغمبر کے گھر میں ہیں. ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک فرعون کی بیوی جناب آسیہ. وہ آئی اور ساتھ سارا جو ان تمام خواتین کی قیادت کر رہی، یہ جملہ کہہ کر آسیہ کا تعارف کراتی. یہ آسیہ جنت میں تمہاری ساتھی بننے والی. اور یہ ساری خواتین چاروں سمت آ کے بیٹھ گئی، تسلی اور دلاسا دینے لگی. اور ہر معصوم کی ولادت کے موقع پر ایک واقعہ پیش آتا کہ معصوم دنیا میں کس طرح آیا یہ کوئی نہیں دیکھ پاتا. حتیٰ یہ کہ معصوم کی ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ایک دم سے نور کا ایک پردہ خود ماں کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا. آج بھی اگر آپ جناب آمینہ کی زیارت پڑھیں جو مکے میں پڑھی جاتی، کتابوں میں موجود، اس میں یہی جملہ کہ آپ کے لیے نور کے پردے لٹکائے گئے کہ ہر معصوم کی ماں، معصوم دنیا میں کس طرح آتا یہ ان کی ماں کو بھی پتہ نہیں چل پاتا. بس ایک نور کی چادر سامنے آتی اور نور کی چادر ہٹتی ہے تو معصوم دنیا میں نظر آتے ہیں. اس وقت ایک مرتبہ گفتگو کا سلسلہ جاری، کبھی سارا بات کرے، کبھی کلثوم، کبھی مریم گفتگو کرے، کبھی آسیہ. چاروں طرف نور کی چادر آ گئی ان خواتین اور خدیجہ کے بیچ میں، اور خدیجہ اور خدیجہ کی بیٹی کے بیچ میں، اور نور کی چادر ہٹی تو خدیجہ نے ایک منظر دیکھا کہ میری بچی پیدا ہو چکی. وہ بچی کہ جس سے خدیجہ اپنے شکم ہی میں گفتگو کر چکی. ماں اور بیٹی کی گفتگو کا سلسلہ تو پہلے سے جاری. سجدے کے اندر فاطمہ گری اور انگلی کو آسمان کی جانب اٹھایا اور کہہ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ
میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی پروردگار و معبود نہیں، وَأَنَّ أَبِي سید الانبیاء، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا تمام انبیاء کا سردار ہے، وَأَنَّ بَالِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر تمام اوصیاء انبیاء کا سردار ہے، وَأَنَّ وَلَدِي سید الاسباط، اور میرے دونوں بیٹے تمام نواسوں کے سردار ہیں، سید الاسباط، ہر نبی کے صفت کے سردار ہیں، یہ گواہی دی۔ پنجتن کا تذکرہ کر دیا شہزادی نے ولادت کے بعد، اور ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا، پہلے ماں کو سلام کیا، اس کے بعد نام لے لے کر سارا کا نام لے کے سارا کو، مریم کا نام لے کے مریم کو، کلثوم کا نام لے کے کلثوم کو، آسیہ کا نام لے کے آسیہ کو سلام کیا، اور عین اسی موقع پر وہ 10 بوڑھے جو ان 4 خواتین کے ساتھ آئی تھی، 14 کا عدد تو مکمل ہوا تھا، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کا لوٹا جس کے اندر کوثر کا پانی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جنت کا مندیل، رومال کہیے، تولیہ کہیے، کپڑا کہیے، کچھ ٹشو کہیے، کچھ بھی کہیے، وہ کپڑا ہے۔ 10 کی 10 بوروں نے باری باری سیدہ کے جسم پہ جنت کا پانی جنت کے لوٹے سے ڈالا، کوثر کا پانی کوثر پہ گرا، اور اس کے بعد جنت کے کپڑے کی مدد سے سیدہ کا جسم خشک کیا گیا، سیدہ نے چہرہ اٹھایا، اور عین وہ موقع، عین وہ وقت تھا جب کل آپ کو ضرور بیدار ہونا، اس لیے کہ دنیا میں آ کر سیدہ کا سب سے پہلا عمل تھا سجدہ معبود، سجدہ پروردگار۔ ساری دنیا نماز اور سجدے کو بھول سکتی ہے، سیدہ کے غلام اور سیدہ کی کنیزیں کبھی اس سجدے کو نہیں بھول سکتے ہیں جب سیدہ نے دنیا میں سب سے پہلے انجام دیا، اور عین وہ وقت فجر تھا، عین وہ وقت نماز صبح تھا۔ ویسے تو یقین ہے کامل کہ صاحبان ایمان میں سے کون اپنی نمازوں کو قضا کرتا ہوگا، لیکن کل کی فجر کی نماز وہ نماز ہے جو یادگار سیدہ ہے، جس کا تعلق ولادت سیدہ سے ہے۔ عین وہ فجر کا موقع تھا، سیدہ دنیا میں آ گئی، اور پیغمبر اسلام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے۔ پھر فجر کا وقت ہو چکا، پیغمبر بیٹی کو گودی میں لیتے ہیں، بیٹی باپ کو سلام کرتی ہے، اللہ کا رسول گھر سے نکل کے حرم میں جاتا، حرم جہاں اس وقت سناٹا، سرداران قریش اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے حرم میں آ چکے، اس لیے کہ اسلام آتے ہی 2 نمازیں تو واجب تھی، فجر اور مغرب، باقی نمازوں کا تعلق معراج سے، تو فجر کی نماز عام طور پر حرم میں بھی پڑھی جاتی، جو کہ سناٹے کا وقت ہوتا تھا، مسلمان جمع۔ لیکن جب اللہ کا رسول وہاں پہنچا تو دیکھا کہ روزانہ تو مسلمان عبادتوں میں لگ چکے ہوتے ہیں، آج مسلمان جگہ جگہ ٹولیاں بنائے بیٹھے، ان کی تعداد ہی کتنی، لیکن جتنی بھی ہے آپس میں باتیں جاری۔ پیغمبر کو آتا دیکھا، سب دوڑ کے آگے آئے، تو اللہ کے رسول ایک عجیب واقعہ پیش آیا، عین وقت فجر جب ہم دیکھ رہے تھے آسمان کو کہ کیا فجر طلوع ہو گئی، کیا وہ خیط ابجد و خیط اسود الگ ہو گیا، کیا نماز کا وقت آ گیا، کہ ایک مرتبہ مکے کے گھر سے ایک ایسا نور نمودار ہوا کہ جس نے پورے خانہ کعبہ کو چمکا دیا، جس نے پورے مسجد الحرام کو جگمگا دیا، اور ہم نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو پورا آسمان اس نور کی وجہ سے روشن ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول یہ مکے کا کون سا گھر ہے، اور آخر اس نور کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر مسکراتے ہیں اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں اور اے مجھ پر ایمان لانے والوں، یہ نور تمہارے اس مسلسل سوال کا جواب ہے کہ آخر وہ کوثر اس دنیا میں کب آئے گی اور اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ نور کسی اور گھر سے نہیں نکلا، یہ خدیجہ کے گھر سے نکلا، اور اس وقت نکلا جب میری بیٹی سیدہ نے سجدہ کر کے اپنے چہرے کو اٹھایا، تو سیدہ کے چہرے اور فاطمہ کے چہرے سے نکلنے والا نور ہے کہ جس نے ساری دنیا کو جگمگا دیا۔ روایت یہ ہے کہ یہ عید کا دن بنا مکے کے اس ماحول میں 5 سال کے مصائب کے بعد آج صحیح معنوں میں مکے والے تصدق فاطمہ کے طفیل پہلی خوشی منا رہے تھے، اور فاطمہ کا وجود پہلی خوشی اس دن دلا گیا، اور خوشیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ فاطمہ جو خود مصائب برداشت کرتی رہی، ماننے والوں کو خوشیاں دلاتی رہی، یہاں تک کہ ولادت فاطمہ پہلی عید بنی اور آخری عید اس حوالے سے بنے گی کہ جب ایک مرتبہ سیدہ در جنت پر بیٹھ جائیں گی اور کہیں گی پروردگارا میں اس وقت تک جنت میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہوں جب تک میرے بیٹے کے عزادار اور جب تک میرے خاندان سے محبت کرنے والے پہلے اس جنت میں نہیں آئیں گے۔ پیغمبر نے معصوم نے فرمایا اسی وجہ سے فاطمہ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کے معنی آزاد کروانے والا،
چھڑوانے والا سیدہ طاہرہ جنت کے دروازے پر بیٹھے گی اور اپنے ماننے والوں میں جو گناہ گار ہیں انہیں عذاب جہنم سے نجات دلوائے گی۔ وجود سیدہ کی پہلی گھڑی بھی صاحبان ایمان کے لیے عید ہے، اور قیامت تک بلکہ در جنت تک وجود سیدہ کی برکتیں چلتی رہیں گی۔ اور مقام اور عظمت سیدہ نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں۔ خاندان کاشمیری کربلا کا ایک بہت ہی مشہور خاندان ہے۔ اسی ملک کشمیر سے، اس علاقہ کشمیر سے بہت سے خاندان صدیوں پہلے کربلا اور نجف گئے، ان میں سے ایک خاندان سید مرتضیٰ کشمیری آج بھی دبئی میں موجود ہے۔ ان کے دادا یا نانا کا واقعہ، وہ کربلا کے انتہائی جید عالم، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے مجتہد، وہ کربلا کے مجتہد۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کے ان سے ایک سوال کیا جو ہم لوگوں سے بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور کہا کہ یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا؟ انہوں نے پوچھا کیا مطلب مادر موسیٰ سے تمہیں کیا اس وقت کام پڑ گیا؟ کون سا ایسا یہ عقائد کا مسئلہ، کون سا ایسا یہ کوئی فقہ کا مسئلہ، مادر موسیٰ کے نام کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اب جناب موسیٰ کی ماں کے 21 نام تاریخوں میں موجود۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا، کہا کہ مسئلہ یہ کہ میری دکان یا میری تجوری قفل اس کا بند ہو گیا، چابی کھو گئی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام کسی بھی بند قفل پہ لیا جائے تو وہ قفل فوراً کھل جاتا۔ ایک مرتبہ کہا تمہیں مادر موسیٰ کا نام معلوم کرنا یا قفل کھلوانا، پہلے یہ بتاؤ۔ کہا کہ میرا اصل مسئلہ تو قفل ہے۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ سید مرتضیٰ کاشمیری کے نانا ہے یہ دادا جو دبئی میں اس وقت ہے، ایک مرتبہ پہنچے وہاں، یہ مرد بزرگ، یہ مرد عالم، یہ مجتہد اپنے زمانے، شہید دست غیب نے بھی داستان آئے شگفت میں یہ واقعہ نقل کیا۔ ایک مرتبہ گئے اور اس کی تجوری کے قفل کے اوپر ہاتھ رکھا، جلال کے ساتھ کچھ پڑا، وہ دروازہ کھل گیا۔ کہا لے تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اے آقائے بزرگ، اے سید کاشمیر، میرا مسئلہ حل تو ہو گیا، لیکن علم چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں، یہ نام مجھے بتا ہی دیجیے، ہو سکتا ہے پھر کبھی مسئلہ پیش آ جائے، آپ نہ مل سکے مجھے، نام مجھے بتا دیجیے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہا کون سا نام؟ کہا مادر موسیٰ کا نام۔ سید کاشمیری کہتے ہیں مادر موسیٰ کا نام، اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے قفل کھولا۔ کہا میں نے مادر موسیٰ کا نام لے کے قفل نہیں کھولا، جب تو نے کہا کہ مادر موسیٰ کے نام سے قفل کھل جاتا تو میں نے ایک مرتبہ دل میں سوچا کہ جب مادر موسیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے تو جو میری جدہ ماجدہ، جو میری دادی ہیں، جو ان سے 1000 گنا بہتر ہیں، سیدہ فاطمہ کے نام میں برکت کیوں نہ ہوگی؟ میں نے اپنی دادی کا نام لے کے یہ قفل کھولا ہے، مادر موسیٰ کا نام نہیں لیا۔